السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں خواجہ خواجگان مالک ہندوستان سرکار خواجہ کی عظیم الشان کرامات لے کر کے حاضر آئے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں تاکہ ہمارے دوسرے واقعات آپ کی خدمت تک پہنچ سکیں۔ محترم ناظرین کرام، سرکار خواجہ غریب نواز اللہ کے حکم اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب ہندوستان کی دھرتی اجمیر شریف پہنچے تو آپ شہر پناہ کے باہر سایہ دار درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے، لیکن چند ہی لمحات گزرے تھے کہ پرتھوی راج چوہان کے کارندے وہاں پہنچے اور میرے خواجہ کو وہاں سے ہٹانا شروع کر دیا اور کہا کہ اے فقیر، تم یہاں کہاں بیٹھے ہو؟ یہاں تو ہمارے راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ میرے خواجہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم اٹھ جاتے ہیں، آج سے یہاں تمہارے اونٹ ہی بیٹھا کریں گے۔ میرے خواجہ اٹھے اور وہاں اونٹ کیا بیٹھے ہی رہ گئے۔ صبح کو جب اونٹ نہ اٹھ سکے تو پرتھوی راج چوہان کے کارندوں نے راجہ سے کہا کہ وہاں فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس فقیر کو ہم نے ہٹا دیا، اب وہاں اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو پرتھوی راج چوہان سمجھ گیا، چونکہ پرتھوی راج چوہان کی ماں بہت بڑی نجومی تھی، اس نے پہلے ہی میرے خواجہ کے حالات کو بتا دیا تھا کہ اے پرتھوی راج چوہان، ایک فقیر آئے گا، اگر تو اس فقیر کی بات کو مانے گا تو فائدے میں رہے گا، اور اگر اس فقیر کی بات کو ناکار دے گا تو وہ فقیر تجھے برباد کر دے گا۔ لیکن میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو پرتھوی راج چوہان نے ہلکے میں لیا، مانا نہیں، اور میرے خواجہ نے اس کے اونٹوں کو وہیں بیٹھا دیا۔ اونٹ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ پرتھوی راج چوہان نے اپنے کارندوں سے کہا جاؤ اس فقیر سے معافی مانگو۔ غریب نواز سے معافی مانگی گئی۔ غریب نواز نے فرمایا جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہیں۔ آ کر کے دیکھا تو میرے خواجہ کی کرامت ظاہر تھی کہ وہ اونٹ سارے کے سارے کھڑے تھے، اور میرا خواجہ وہاں سے اٹھ کر انا ساگر پر جا کر بیٹھ گیا۔ لیکن ان ظالموں نے خواجہ غریب نواز کو وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا اور میرے خواجہ پر انا ساگر کا پانی بند کر دیا۔ جب یہ فقیر پریشان ہوئے، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کی سرکار ان ظالموں نے تو پانی ہی بند کر دیا۔ تو میرے خواجہ کو جلال آیا اور ارشاد فرمایا اے میرے فلاں مرید، انا ساگر پر جا کر کہہ دو کہ اے پانی، تجھے میرے خواجہ بلاتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ خواجہ کے کاسے میں پورا انا ساگر آ گیا، بلکہ ایک روایت تو یہاں تک آتی ہے کہ انا ساگر ہی نہیں بلکہ اجمیر شریف کے جتنے کنویں تھے، جتنے دریا تھے، سب کے سب دریا اور تالابوں کے پانی میرے خواجہ کے کاسے میں آ گئے۔ اجمیر شریف کی پبلک، وہاں کے لوگ پریشان ہونے لگے، خواجہ کی خدمت میں پہنچے، سرکار معاف کر دو۔ میرے خواجہ نے ارشاد فرمایا جاؤ پانی سے کہہ دو کہ وہ انا ساگر چلا جائے۔ میرے خواجہ کا مرید کاسے کو لے کر انا ساگر پر پہنچا اور پانی سے کہا پانی تم اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ میرے خواجہ کے کاسے میں پورا پانی آتا ہوا کسی کو نظر نہیں آیا اور نہ ہی جاتا ہوا نظر آیا، لیکن اجمیر شریف کے سارے دریا، سارے کنویں سیراب ہو گئے، سارے کے سارے پانی سے بھر گئے۔ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کو دیکھ کر پرتھوی راج چوہان سمجھ گیا کہ یہ فقیر بہت پریشان کرنے والا ہے، لہٰذا اس نے سارے اپنے جادوگروں کو جمع کیا اور جادوگروں کے سردار جوگی جے پال سے کہا کہ آج تک تم نے ہمارے سرکاری خزانے سے بہت کچھ کھایا ہے، آج حق ادا کرنے کا دن ہے، جاؤ اس فقیر سے مقابلہ کرو۔ روایتوں میں آتا ہے سامعین کرام کہ جوگی جے پال شیروں پر سوار ہو کر چند جادوگروں کے ساتھ میرے خواجہ کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ شیروں پر سوار ہیں، ہاتھ میں سانپ ہیں
اور سانپ اپنے منہ سے آگ اگل رہے ہیں۔ غریب نواز اس جادوگر کی اس جادوگری کو دیکھ کر بالکل حیران پریشان نہیں ہوئے، بلکہ میرے خواجہ نے اپنے چند مریدوں کو اپنے جھرمٹ میں لے کر ایک دائرہ کھینچا اور اس کے بعد ایک مٹھی مٹی اٹھا کر اس پر اللہ کا نام نامی اس میں گرامی پڑا اور ان جادوگروں کی طرف کو اس مٹی کو پھینک دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ سارے شیر غائب ہو گئے، سارے سانپ غائب ہو گئے اور سارے کے سارے جادوگر غریب نواز کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے اور پکار رہے تھے، اے میرے خواجہ یہ جادو نہیں بلکہ یہ کرامت ہے، یقیناً ہم جھوٹے ہیں، آپ سچے ہو، ہم سچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسلام سچا ہے، خواجہ آپ سچے ہو، ہمیں اپنے دائرہ اسلام میں داخل کر لو۔ میرے خواجہ نے ان تمام جادوگروں کو دائرہ اسلام میں شامل فرما لیا، لیکن جوگی جے پال اکڑ گیا اور ہوا میں تماشا کرنے لگا۔ میرے خواجہ نے دیکھا کہ جب جوگی آسمان کی بلندیوں میں تماشا دکھا رہا تھا تو غریب نواز نے اپنی کھڑاؤں کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، فقیر کی کھڑاؤں نیچے اور کفر آسمان میں۔ روایت کہتی ہے کہ غریب نواز کی کھڑاؤں اڑی، ہوا میں چلی اور جوگی جیپال کی کھوپڑی پر تڑا تڑ لگی آنے واحد میں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جوگی جیپال میرے خواجہ کے قدموں میں پڑا ہوا بھیک مانگ رہا تھا اور عرض کر رہا تھا، سرکار آپ سچے ہیں، آپ کا رب سچا ہے، مجھے پڑھا دیجئے۔ غریب نواز نے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، میرے خواجہ غریب نواز کے اخلاق و کردار سے ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے۔ آج چند سرپھرے لوگ میرے خواجہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، یاد رکھیے میرے خواجہ کو کسی کی بھیک سے حکومت نہیں ملی ہے، بلکہ میرے خواجہ کو اللہ رب العزت اور اس کے رسول نے غریب نواز کو ہندوستان کی حکومت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار خواجہ کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ خواجہ کے چاہنے والے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔